تو کتنے پیار سے بلا رہا ہے، میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی پیار سے بلاتا۔ فرمایا نام لے کر بلانا۔ مسلمانوں، یتیموں کی، غریبوں کی یہ فکر ہمیں آقا نے دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت فرمائی کہ آؤ مدینے میں یہودیوں کی ایک بڑی جماعت جو تجارت میں جایا کرتی تھی، بزنس کرنے کے لیے ٹریول کیا کرتے تھے، وہ یہاں سے وہاں، مدینے سے دمشق چلے گئے، عراق چلے گئے، شام چلے گئے، یمن چلے گئے۔ یہودیوں کا ایک جتھا تھا، بالکل تیار ہے تجارت کے لیے، سامان بھی تیار ہے، نکلنا ہے مگر نکل نہیں پا رہے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک یہودی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آئے کہ میرے بھائی تو تیار کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں تیار ہوں، میری سواری بھی تیار ہے، میرا سامان بھی تیار ہے، میں بھی تیار ہوں، میرے ساتھ ایک مجبوری ہے۔ اور وہ مجبوری یہ ہے کہ میرے گھر میں میری 4 بیٹیاں جوان ہیں، ہم جو 6 مہینے کے لیے باہر جائیں گے تو اپنی بیٹیوں کو کہاں چھوڑ کر جائیں گے؟ لوگوں نے کہا اپنے نانا کے پاس رکھ دو، ماموں کے پاس رکھ دو، چچا کے پاس رکھ دو، خالہ کے پاس رکھ دو، پھوپھی کے پاس رکھ دو، یہ تو رشتہ دار ہے۔ باپ نے کہا مجھے بھروسہ نہیں ہو رہا ہے، بیٹیاں بیٹی ہوتی ہے چاہے کسی کی بھی ہو، ہر ایک کو اپنی بیٹی کی عزت پیاری ہوا کرتی ہے۔ فرمایا کہ نہیں میں نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر ایک صاحب نے مشورہ دیا کہ اپنی بیٹیوں کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی کے گھر میں رکھ دو، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جان دے سکتے ہیں، دوسروں کی بیٹیوں کی عزت اچھال نہیں سکتے۔ وہ اپنی 4 جوان بیٹیوں کو لے کر پڑوس میں چلے گئے مسلمان کے گھر میں۔ صحابی اندر تھے، ان کو بلایا اور کہا کہ میری بیٹیاں تمہارے گھر میں رکھ رہا ہوں امانتاً، میں جا رہا ہوں تجارت کے لیے۔ وہ مسلمان مرد گھر سے باہر آ گیا، اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے کہ یہ میرے بھائی کی 4 بیٹیاں اس گھر میں رہیں گی، جب تک یہ لوٹ کر اپنی بیٹیوں کو نہ لے جائے ہم اور ہمارا بیٹا مسجد میں سویا کریں گے، ضرورت کی چیزیں باہر سے دے دیں گے مگر گھر کے اندر نہیں آیا کریں گے۔ کیا آج ہم اپنے پڑوسیوں کے لیے اللہ کی رحمت بن گئے؟ کیا ہمارے پڑوسیوں میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی ماں بہن کی عزت کی فکر ہمیں ہے؟ کیا ان کی خبر گیری ہم نے لی کہ وہ کس حال میں ہے؟ ہمارا پڑوسی غریب ہے، کس حال میں ہے؟ اگر وہ بیمار ہے ہم نے اس کے علاج کی فکر کی، ہم دوسروں کے علاج کی فکر کیا کریں گے؟ ہماری قوم تو خود علاج کے لیے مسجدوں میں کھڑی ہو کر بھیک مانگا کرتی ہے۔ ہم کروڑوں روپے رکھتے ہیں مگر لوگ کلکتے میں آ کر کہتے ہیں بھائیو میرا علاج چل رہا ہے، مجھے پیسے چاہیے دواؤں کے لیے۔ مسلمانوں، ہماری قوم کتنے مالدار کے رہتے ہوئے اگر کوئی غریب اپنے علاج کے لیے بھیک مانگتا ہے تو ہمیں کچھ تو غیرت آنی چاہیے۔ اگر اتنے سارے مالداروں کے رہتے ہوئے کوئی غریب انسان اپنی بیٹی کی شادی کے لیے بھیک مانگ رہا ہے، چندہ کر رہا ہے تو ہمیں غیرت تو آنی چاہیے۔ آئیے آج سے ہم اپنی مسجدوں کو اتنی طاقتور بنائیں کہ ہمارے پاس بیت المال ہو، اور وہ بیت المال اپنے محلے کے کسی آدمی کو بھکاری بننے نہ دے۔ اگر کوئی بیوہ ہے تو اس کو وظیفہ دیجئے، کوئی معذور ہے تو اس کو ماہانہ خرچہ دیجئے، کوئی بچہ ڈراپ آؤٹ ہے اس کی اسکول کی فیس ادا کیجئے، کوئی بیمار ہے تو اس کی مدد کیجئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں جب زکوٰۃ لائی گئی تو فرمایا غریبوں میں تقسیم کر دو۔ کہا حضور آپ کی سلطنت میں کوئی غریب باقی نہیں رہا۔ کہا کہ اہل علم میں ڈال دو، فرمایا کہ ان پر بھی خرچ کر کر پیسہ بچ گیا۔ فرمایا کہ آؤ اور لوگوں میں تقسیم کرو، لوگوں کے قرض ادا کر دو، غیر مسلم بھائیوں کی مدد کرو۔ سب کچھ کرنے کے بعد بھی پیسے بچ گئے۔ پھر فرماتے ہیں آخری بات، گرچہ کہ کسی مستند کتاب میں اس کا ثبوت مجھے نہیں ملتا ہے لیکن حکایت کے لیے اور اپنے دل کی تسلی کے لیے بات کہی جا سکتی۔ بعض لوگوں نے لکھا اس واقعے کو کہ آپ نے فرمایا کہ اب ان پیسوں کے گیہوں جمع کرو تاکہ پہاڑوں پہ ڈال دوں، تاکہ عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں کوئی پرندہ بھی بھوکا نہ رہ جائے۔ عزیزان ملت، اپنے مال کا صحیح استعمال کیجیے۔ آتش بازیاں، پٹاخے بازیاں اور اپنی بیٹیوں کی شادی میں کروڑوں کا دکھاوا نہیں،
آپ کے اوپر اس ملک کی بڑی ذمہ